ہمارے رپورٹرز عابد خان بابر خان اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ دونوں نے جس طریقے سے اسٹوری کو فالو کیا اور اس پہ جو مختلف قسم کے اینگل سے ہم لے کر آ رہے ہیں. بابر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تصویر سامنے آئی ہے جس میں وہ لڑکیاں کنوینئنس اسٹور پہ کریانہ اسٹور کے اوپر کھڑی ہیں, یہ تو اس بیان سے میچ کرتا ہے جو لڑکیوں نے دیا. لیکن پنجاب پولیس کی انویسٹیگیشن اور جو حکومت ایک بیانیہ کریٹ کر رہی ہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے فوراً ایکشن لیا, خاندان نے خود لوکیشن ڈھونڈ کے دی, مکمل طور پہ تعاون کر رہا ہے, دونوں میں سے کس بات پہ یقین کریں؟ اب تو تصویر بھی سامنے آ گئی تو وہ خواتین کا موقف ظاہر سی بات ہے سچ لگ رہا ہے. جی میرے سے بات جی عابد آپ سے. جی بالکل جی, اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ حکومت کی جانب سے اس طرح کا ایک جیسچر دیا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے سب کچھ خود کیا ہے. جو 164 کے دونوں خواتین کے بیانات آج ARY نیوز نے نشر کیے ہیں اس میں واضح طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک ڈرامیٹیکلی جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا, اور اس جو 164 کا بیان ہے اگر آپ ان کو 70 پڑھتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی فلم کا اسکرپٹ ہے, اور بڑی تھرلر قسم کی فلم کا جو ہے وہ اسکرپٹ ہے جس کی ہر لائن ایک نئی جو ہے وہ پرت کھول رہی ہے. اب جہاں تک ان کی بازیابی کا, اس سے پہلے تو چونکہ آپ نے بتا دیا اس کی جو بازیابی کا واقعہ ہے اب وہ بڑا عجیب و غریب اور بڑا دلچسپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو رضا صاحب ہیں وہ دونوں خواتین کو لے کر ایئرپورٹ کی طرف چلتے ہیں. راستے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہوں. وہاں اسٹیفنی جو ہے وہ اپنے موبائل پر لوکیشن لگا دیتی ہے ایئرپورٹ کی, تو وہ دیکھتی ہے کہ جو روٹ ہے وہ تو ایئرپورٹ کا ہے ہی نہیں, لہٰذا یہ جھوٹ بول رہا ہے. مین وائل رضا صاحب جو ہے وہ کسی باس کے ساتھ مسلسل انگیج ہوتے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جو آسٹریٹ گیبریل ہے اس کے بیان میں ایک بات اور تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ جو دوسری سائڈ پہ جہاں یہ بات کر رہے تھے رضا صاحب, وہاں سے انہیں شاؤٹ کرتے ہوئے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں تو باس کی ہدایات کچھ اور ہیں. تو یہ کہتی تھی کہ ہم چیخ رہے تھے, ہم رو رہے تھے, چلا رہے تھے کہ آپ گاڑی تیز چلاؤ, اور رضا جو ہے وہ گاڑی بالکل آہستہ چلا رہے تھے. مین وائل ان کی گاڑی کہیں ٹکرا گئی کسی شہری کی گاڑی کے ساتھ, تو دونوں خواتین نے اس گاڑی میں سے جمپ لگا دی. وہ ایک میکینک کی دکان میں گھسی, وہاں جا کر ایک ٹریفک وارڈن کو بلایا گیا, ٹریفک وارڈن نے ایک پولیس وین بلوائی. اب اس پہ یہ دونوں خواتین سوار ہوتی ہیں اور وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہیں. اب ان کو ایئرپورٹ کی طرف جب روانہ کرتے ہیں تو وہاں پھر ان دونوں خواتین کو دوبارہ یہ شک ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وہاں لے کر نہیں جا رہے ایئرپورٹ, یہ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں. راستے میں کسی جگہ پر وہ گاڑی روک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا جو ہے یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے, اب ہم آگے نہیں جا سکتے, اس کو پہلے ٹھیک کروانا ہے. وہاں سے بھی یہ دونوں خواتین جمپ لگاتی ہیں اور اس گاڑی سے بھی یہ نکل کے فرار ہوتی ہیں, اور اپنی طرف سے جو لوکیشن ہوتی ہے ان کے پاس اس کے مطابق وہ جو ہے ایئرپورٹ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اسٹیفنی کا یہ کہنا ہے اور آسٹریٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک گاڑی آتی ہے پولیس وین جس میں ایک خاتون اہلکار بھی ہوتی ہے, وہ رکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے علم میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے, ہم اس کی تفتیش کریں. جو کہتے ہیں کہ جب وہ ہمیں ثبوت دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیف ہینڈ میں ہیں. اس کے بعد وہ ہمیں لے کر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, وہاں مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن 164 کے بیانات بھی ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو جو حکومت کا یہ موقف ہے کہ حکومت نے جا کے یا پولیس نے جا کر بندوں کو دونوں خواتین کو ریسکیو کیا, وہ سراسر یہاں ہمیں غلط نظر آتا ہے, کیونکہ ان کے اپنے بیانات کے مطابق وہ دو گاڑیوں سے جمپ کرنے کے بعد راستے میں دوڑتے ہوئے انہیں پولیس نے جو ہے وہ ملی, اور پھر وہ جو تصویر سامنے آئی ہے اس سے بھی ان کے موقف کے اندر جو جان ہے وہ نظر آ رہی ہے اس وقت. بابر, اب صورتحال کیا ہے؟ یہ دونوں خواتین ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے, کیا یہ ملک سے جا چکی ہیں؟ دوسری بات, اگر خواتین جو وکٹمز ہیں وہ ملک سے باہر چلی جائے تو مقدمے کی پیروی کرنا, جو پروسیکیوشن کرنی ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, اس کا قانونی رستہ کیا ہوتا ہے, اس کا قانونی فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں ماریا, یہ جو کیس پہلے دن سے ہی بالکل مشکوک نظر آ رہا تھا. پہلے دن جو DIG آپریشن ان کی طرف سے ایک پریس لسٹ جاری کی گئی کہ 2 غیر ملکی خواتین وہ اغوا ہوئی تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 2 گھنٹوں کے اندر اندر خواتین کو بازیاب کروا لیا گیا. اور اس میں یہ بھی انہوں نے ظاہر کیا کہ جس وقت بازیاب کرایا اس وقت جو رضا ڈار تھا اس سے بھی بازیاب کروایا گیا, وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا. بھئی اب تو تصویروں کے سامنے کیس سامنے آ گیا, تصویریں
یہ منظر عام پر آنے کے بعد کہ جب یہ لے کے جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ایک سٹور میں چلی گئی ہیں اور وہ علاقہ بھی بیدیا روڈ کا ہے, وہ ڈیفنس کا نہیں ہے, یہ مقدمہ ہی غلط درج کیا گیا اغوا کا, جبکہ یہ اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا کہ جی یہ ڈیفنس سے اغوا ہوئی ہے, جبکہ وہ بیدیا روڈ برکی کا علاقہ بنتا ہے, وہاں سے وہ بازیاب ہوئی ہیں. اس کے بعد راتوں رات مجسٹریٹ کے پاس ایس ایچ او ڈیفنس سی کو بھیجا کہ ان کے بیانات کروانے ہیں, یعنی کہ پولیس جو ہے اتنی پرسنل ہوئی تھی, ان کے اوپر اتنا دباؤ تھا کہ وہاں بھیجا ہے. وہاں جا کے وہ گھر میں گھس گیا ایس ایچ او, اور وہاں جا کے اس نے گن پوائنٹ پر مجسٹریٹ سے کہا کہ آج یہ بھی بیان دلوانے ہیں. لیکن جب مجسٹریٹ نے 15 پر کال کی تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا گڑی شاؤ میں, جو ایس ایچ او ڈیفنس ہے اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا, اور ایف آئی آر میں اندراج کیا گیا ہے کہ وہ کہتا رہا کہ میرے باس سے میرے بات کرو, میرے اعلیٰ آفیسر سے. لیکن مجسٹریٹ نے بات نہیں کی, کیونکہ پہلے دن سے جب یہ مقدمہ درج ہوا اعلیٰ شخصیات تھی, اور اسی وجہ سے انہوں نے کیس کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی, اور اسی روز انہوں نے بیان دلوانے کی کوشش کی رات کو 2 بجے کے قریب. اب 2 بجے جو مجسٹریٹ ہے وہ باؤنڈ تو نہیں تھا نا ایس ایچ او کا کہ وہ اس کو ہے نا دیتے بیان جو ہے نا اس کا کرواتا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کیس جو ہے نا جس طرف چلا گیا ہے, اب عام کوئی جو شخص ہے اس کے خلاف اگر مقدمہ درج ہوتا ہے تو فوری سی سی ڈی منظر عام پر آ جاتی ہے. یہ کیس بھی جو ہے یہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جانا چاہیے. جو پچھلے دنوں اصلاح ہوئی تھی تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ایسے نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ سی سی ڈی دیکھے گی. اب اس میں تو نہ ہی کوئی نیفے میں پسٹل چلا ہے اور نہ ہی کوئی رضا ڈار کو چھڑانے کے لیے آیا ہے, کیونکہ یہ با اثر شخصیت ہے جس وجہ سے ابھی ایسا نہیں ہوا. اور جو نیچے طبقہ ہے, جو انچارج انویسٹیگیشن ہے یا ڈی ایس پی ہے, ان کو تو ان کی شکل بھی نہیں دکھائی گئی ملزمان کی کہ ملزمان کون ہے, کیونکہ اعلیٰ آفیسر جو اس کی تفتیش کر رہے ہیں, اور اس وقت ان کو پنجاب سوسائٹی حوالات جو چوکی ہے وہاں پہ بند کیا گیا ہے. تفتیش کو دائرہ کار کو اس لیے آگے بڑھا رہے ہیں. اب بات آپ نے جو کہی کہ اگر وہ چلی جاتی ہیں, ابھی یہ کنفرم نہیں ہو پایا کہ وہ ملک سے چلی گئی ہیں یا کہ ابھی نہیں گئی. ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ وہ جا چکی ہیں. اگر وہ جائیں گی تو یہ کیس جو ہے یہ عدم پیروی پر اس کو ختم کر دیا جائے گا, کیونکہ اگر جو مدعی ہے وہی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو وہ کیس جو ہے عدم پیروی پر عدالتیں اس کو ختم بھی کر سکتی ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو امبیسی ہے, امبیسی کا زور ہے, امبیسی اس پر مکمل پریشر امبیسی نے ڈالا ہوا ہے, کیونکہ پہلے تو یہ مقدمہ بھی درج نہیں ہو رہا تھا, اور مقدمہ درج ہوا ہے. اس کے بعد تفتیش کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہوئے, اس کو تفتیش کو خراب کرتے ہوئے جو لاہور پولیس ہے اس کو کر رہی ہے. یہ سیدھا سیدھا کیس ہے کہ اگر وہ اس کا زیادتی ثابت نہیں ہوئی علی ڈار کی, لیکن اس نے پیسے تو مانگے نا, تاوان تو لیا نا, تاوان تو مانگا ہے نا, تاوان پہ تفتیش کی جائے. صحیح. اچھا بابر ہمارے ساتھ رضا ڈار کی بات کر رہے ہیں. عابد, یہ جو باس کی ذکر بار بار یہ خواتین کر رہی تھی کہ ایک باس کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, اس باس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا تفتیشی ادارے اس تک پہنچ گئے ہیں؟ کیا جو باس ہے کیا وہ پولیس کی تحویل میں ہے, اور وہ کیا اس کے حوالے سے کچھ معلوم ہوا ہے کہ وہ کس نوعیت کی شخصیت ہے؟ جی بالکل جی, اب سے کچھ دیر پہلے ایئر وائی نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جو باس اس پورے معاملے میں باس کہلایا جاتا تھا, وہ اس باس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 4 دیگر لوگ ہیں, باس سمیت 4 لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا, لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے اس باس کی شناخت جو ہے وہ خفیہ رکھی گئی ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ باس کون ہے, لیکن دونوں خواتین کے بیانات میں باس کا جا بجا ذکر ہے. یعنی ہر وہ کام جو اس بیانات میں جو دکھایا گیا ہے کہ ہر وہ کام جو رضا ڈار اور اس کے ساتھیوں نے کیا وہ باس کی ہدایات پہ کیا. ایون کہ یہ بھی ایک اسٹیفنی نے اپنے بیان میں کہا کہ باس جو ہے وہ اس گھر میں بھی کسی وقت میں موجود تھا, تاہم جو آسٹریڈ ہے اس کے بیان میں یہ تھا کہ باس کو اس نے نہیں دیکھا, لیکن دوسرے کمرے میں شاید باس موجود تھا. تو باس جو ہے وہ یقیناً ایک بڑی مشکوک سی شخصیت ہے. میں نے جیسا پہلے عرض کی کہ یوں لگتا ہے کہ یہ پورا ایک فلمی اسکرپٹ لکھا ہوا ہے اور بڑی تھرلر قسم کی فلم ہے. ہر لمحے آپ کو ایک نئی چینج نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک نیا سسپینس سے بھرپور سین نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب باس جو ہے وہ تو گرفتار ہو گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق. اب وہ باس کون ہے, یقیناً اگر وہ گرفتاری ڈال دیتے ہیں تو کل انہیں جو ہے وہ جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے ان کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. تو امکان یہی ہے کہ اگر باس گرفتار ہو چکا ہے جو پولیس ذرائع کا کہنا ہے, تو پھر کل اس کی شناخت بھی شاید کھل کے سامنے آ جائے گی کہ وہ باس کون ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ کوئی اتنی اہم شخصیت ہے کہ پولیس اس کی شناخت ظاہر نہیں کر رہی. صحیح. بابر, اب صورتحال یہ ہے کہ فی الحال جو اسٹریٹجی نظر آتی ہے حکومت پنجاب کی وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ خواتین اگر ملک سے چلی جائیں, پیروی نہ کریں تو ٹھیک ہے, اللہ اللہ کر کے جان چھوٹے. دوسرا یہ کہ ذرا میڈیا پریشر ادھر ادھر ہوگا تو اس کے بعد یہ جو کیس ہے اس کو
مینج کرنا آسان ہو جائے گا. یہ جو بیانیہ ہے کہ بھئی کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہو رہی اس کیس کے اوپر، اس میں کتنی جان ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ کیا واقعی فری ہینڈ ہے پولیس کے پاس وہاں؟ دیکھیں جی، پولیس کے پاس کوئی بالکل فری ہینڈ نہیں ہے. پولیس پر سیاسی دباؤ بہت زیادہ ہے، کیونکہ پولیس جو ہے جو رضا ڈار ایک سابق وزیر جو موجودہ وزیر اعظم ہے، نائب وزیر اعظم، اس کے وہ نواسے ہیں. پریشر بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے کسی کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا، نہ ہی جو تفتیش کا دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے بتایا بھی نہیں جا رہا کہ باس پکڑا گیا ہے. باس اگر پکڑا گیا ہے تو باس کدھر ہے؟ ابھی یہ کسی بھی تعلق نہیں انہیں بتایا جا رہا. جو ان کے موبائل فون ہیں وہ فرینزی کے لیے بھیج دیے گئے ہیں، اس میں سارا کچھ کلیئر ہونا چاہیے کہ کتنی مرتبہ ان کے ساتھ بات کی گئی باس کے ساتھ اس کے موبائل پر، رضا ڈار نے یا دوسروں نے، یہ تمام کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس چیز کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا. دباؤ پولیس پر بہت زیادہ ہے، بلکہ سیاسی دباؤ سے زیادہ پولیس پر زیادہ پریشر ہے کہ اس کیس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور جو رضا ڈار ہے اس کو کیسے اس میں سے نکالنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو 4 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو دوبارہ عدالت میں پیش کریں گے. ریمانڈ مزید جو ہے نا اس کی استدعا کی جائے گی، اور جو گرفتار وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق ان کو گرفتار کیا، باس کو، 4 ساتھیوں کو، ان کو بھی اگر وہ عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ کے لیے لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کیسے تفتیش جو ہے آگے مزید بڑھتی ہے. بظاہر تفتیش آگے بڑھنے کے چانس نہیں ہے. پولیس نے خود اپنا کیس خود خراب کیا ہے. سب سے پہلے FIR ہی انہوں نے غلط دی ہے، وہ وہاں کا وقوع ہی نہیں تھا ڈیفینس سی کا. بیدیا روڈ سے خواتین بازیاب ہوئی ہیں ایک سٹور سے، تو اور اس کے دن اگلے اسی رات انہوں نے SHO کو بھیج دیا بیان کے لیے. غلطیوں پہ غلطیاں جو ہے نا لاہور پولیس کرتی جا رہی ہے. اب اس عابد اور بابر، میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے پولیس سے بھی کوشش کی رابطہ کرنے کی، لیکن وہ اس موقع پہ فی الحال کوئی بھی موقف دینا نہیں چاہتے ہیں. وہ جو پریس ریلیز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو کافی سمجھیے، وہی پولیس کا اس وقت ورژن ہے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا.